بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم تختی نمبر 14 شروع کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، رائے ساکنہ و مشددہ۔ اس کے اندر تختی نمبر 14 را کا بیان شروع ہوا ہے، تو نورانی قاعدے کے اندر را کے بیان میں سے چند باتیں تو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں اور کچھ باتیں ہیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ایک ڈائری یا کسی نوٹ بک میں اس کو لکھنا ہوگا۔ تو لکھنا اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے یہ لکھیں گے کہ را کے 3 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے لکھیں گے را کے 3 قاعدے ہیں، پھر نمبر 1 ڈالیں گے، نمبر 1 ڈال کر لکھیں گے را متحرک، پھر نمبر 2 ڈالیں گے اس کے نیچے، پھر وہاں لکھیں گے را ساکن ما قبل متحرک، پھر تیسرا نمبر ڈالیں گے، پھر لکھیں گے را ساکن ساکن ما قبل متحرک، 2 بار ساکن ہے اس میں، را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ تیسرا قاعدہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک۔ پھر یہ لکھیں گے، تو پہلا قاعدہ لکھیں گے اس طریقے سے کہ را متحرک جو ہم نے نمبر 1 لکھا تھا را متحرک، اس کے آگے لکھیں گے را متحرک وہ را ہے جس پر زبر زیر پیش ہو۔ پھر اس کے آگے لکھیں گے را متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ را متحرک جو 1 نمبر ہم نے لکھا تھا، را کے 3 قاعدے ہیں یہ لکھا تھا، اس کے بعد لکھا تھا نمبر 1 را متحرک، پھر نمبر 2 را ساکن ما قبل متحرک۔ تو جو نمبر 1 پہ ہے را متحرک، اس کے آگے لکھیں گے را متحرک وہ را ہے جس کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو۔ پھر آگے لکھیں گے را متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را متحرک پر زبر یا پیش ہوگا تو را پر ہوگی، زیر ہوگا تو باریک ہوگی۔ اس کی مثال جیسے انہوں نے یہاں دی ہے، را کے اوپر یہاں پیش ہے تو یہ را پر ہوگی، ایسے ہی یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو یہ را پر ہوگی، ایسے ہی یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را باریک ہوگی۔ اور یہ را متحرک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، یہاں پر را کے اوپر پیش ہے، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو یہ را متحرک ہے۔ نمبر 2 پر آ جائیں، را ساکن ما قبل متحرک۔ اس کے آگے ہمیں لکھنا ہے را ساکن وہ را ہے جس را پر جزم ہو، اس کو را ساکن کہتے ہیں۔ را ساکن ما قبل متحرک کے آگے ہمیں یہ لکھنا ہے سب سے پہلے کہ جس را پر جزم ہو اس کو را ساکن کہتے ہیں۔ پھر اس کے آگے لکھنا ہے کہ را ساکن سے پہلے، را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را پر ہوگی، اور اگر را ساکن کے اب نمبر 2 پر آ جائیں۔ نمبر 2 پر ہم نے لکھا تھا را ساکن ما قبل متحرک، تو اس کے آگے ہمیں لکھنا ہے کہ جس را کے اوپر جزم ہو اس کو را ساکن کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے آگے لکھنا ہے کہ را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اگر اس سے را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اس کا قاعدہ ہے را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ پھر اس کے آگے ہمیں لکھنا ہے لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، اصلی نہ ہو تو را پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی یہ بھی لکھنا ہے کہ اسی طریقے سے اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہو
تو را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. پھر اس کے آگے لکھنا ہے کہ اسی طریقے سے را ساکن سے پہلے والا زیر دوسرے کلمے میں ہو اسی کلمے میں نہ ہو تو بھی را پر ہوگی, باریک نہیں ہوگی. را باریک صرف ایک ہی حالت میں ہوگی کہ را ساکن سے پہلے والا زیر دوسرے کلمے میں, را ساکن سے پہلے والا زیر اصلی ہو, عارضی نہ ہو. زیر اصلی وہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس پر وقف کریں یا ملا کر پڑھیں, پیچھے سے ملا کر پڑھیں یا اسی لفظ سے شروع کریں تو وہ زیر ہی پڑھا جاتا ہے. اور زیر عارضی جو ہوتا ہے جس میں را پر ہوتی ہے وہ ایسا زیر ہوتا ہے کہ اگر اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یا ملا کر پڑھتے ہیں یا اسی لفظ سے شروع کرتے ہیں تو وہ زیر بدل جاتا ہے, کبھی زبر کی شکل میں کبھی پیش کی شکل میں, تو اس کو زیر عارضی کہتے ہیں. تو اگر را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو را ساکن باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. جیسے یہاں پر دیکھیں یہ مرصادن, را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہونی چاہیے, لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے صاد آ رہا ہے, اس لیے را ساکن باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. تو اب یہ سمجھیں کہ حروف مستعلیہ کون کون سے ہیں. حروف مستعلیہ کے 7 حرف ہیں, حروف مستعلیہ کے 7 حرف ہیں, اور وہ کون کون سے ہیں, وہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. تو وہ ہیں خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. یہ 7 حرف ہیں, خا, صاد, ضاد, طا, ظا, عین, نہیں, خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. یہ حروف مستعلیہ ہیں. تو اگر را ساکن کے بعد ان حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو را باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. جیسے یہاں پر دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر ہے, را باریک ہونی چاہیے تھی کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے اگر زیر اصلی ہو, اور یہاں پہ زیر اصلی ہے. لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے صاد آ رہا ہے, خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف ہے نا, تو صاد آ رہا ہے تو یہاں پر را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی. جیسے مرصادن, ایسے ہی یہاں پر دیکھیں قرطاسن, را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے را باریک ہونی چاہیے تھی, لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے طا آ رہا ہے, خا, صاد, ضاد, طا, ظا, غین, قاف. تو یہ بھی را باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. جیسے قرطاسن. اور اسی طریقے سے تیسری مثال ہے کہ را ساکن سے پہلے والا زیر دوسرے کلمے میں ہو اسی کلمے میں نہ ہو تو را ساکن باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. جیسے رب ارجعونی, ربی الگ کلمہ ہے اور ارجعون یہ الگ کلمہ ہے, تو را ساکن سے پہلے والا زیر دوسرے کلمے میں ہے, ارجعون یہ دوسرا کلمہ ہے, ربی دوسرا کلمہ ہے. تو را ساکن سے پہلے والا زیر دوسرے کلمے میں ہے اسی کلمے میں نہیں ہے, اس لیے یہ را ساکن یہاں پر باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. کیونکہ را ساکن سے پہلے اگر زیر اسی کلمے میں ہو اور اصلی ہو تو را ساکن باریک ہوتی ہے, اور اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را پر ہوگی, اور اگر را ساکن سے پہلے زیر تو ہو لیکن را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو را باریک نہیں ہوگی بلکہ پر ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر را ساکن سے پہلے زیر تو ہو لیکن زیر عارضی ہو اصلی نہ ہو تو بھی را پر ہوگی, باریک نہیں ہوگی. باریک صرف ایک ہی حالت میں ہوگی کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہو وہ اصلی ہو اور اسی کلمے میں ہو. تو یہ ہو گیا نمبر 2, جو نمبر 2 کا قاعدہ ہم نے لکھا تھا را ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ, یہ پورا ہو گیا. تو تیسرے نمبر کا جو قاعدہ ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک, جہاں پہ ڈبل ساکن ہے, را ساکن ساکن ما قبل متحرک. را ساکن ساکن ما قبل متحرک کے قاعدے کے آگے ہم یہ لکھیں گے کہ را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو
اور اس سے پہلے والے حرف پر یعنی تیسرے حرف پر را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اور تیسرے حرف پر تو اس کو ہمیں لکھنا اس طریقے سے ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اور تیسرے حرف پر یعنی اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی. جیسے، اور یہ حالت وقف میں ہوتا ہے، یعنی یہ جب ہوتا ہے جب وقف کرتے ہیں. جیسے والفجر، اس کے اندر قاعدے کے اندر وہ مثال دی نہیں، لیکن ہم اسے آگے سمجھ لیں گے. شاید کہیں وہ مثال مل جائے. یہ یہاں پر مثال مل گئی. یہ ہے فجر، یہ ہے فجری، یعنی فا جیم زبر فجر را زیر ری، فجری. لیکن جب ہم یہاں پر آیت کریں گے تو یہ فجر بن جائے گا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر ہو جائے گا یہ فجر. یعنی جیم تو ساکن ہے کیونکہ جیم کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر جیم تو ساکن ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے را بھی ساکن ہو گیا یہاں پر، تو یہ بن گیا فجر. ویسے یہ تھا فجری لیکن وقف کی وجہ سے یہ فجر ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیں اب جب یہ وقف کرنے کی وجہ سے را ساکن ہو گیا تو را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، تو یہ ہو گیا را ساکن ساکن ما قبل متحرک. متحرک اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، تو ما قبل متحرک ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس سے را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر ہوگی، زیر ہوگا تو باریک ہوگی. تو را ساکن ہے اور اس سے پہلے جیم ساکن ہے اور تیسرے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. ایسے یہاں پر دیکھیں امر، یہاں پر بھی وقف کی وجہ سے را ساکن ہو گئی تو را ساکن ہے، اس سے پہلے حرف بھی ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پر بھی را پر ہوگی، باریک نہیں ہوگی. لیکن اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی. جیسے اس کی مثال سمجھے، ذکر، ذکر ذال کاف زیر ذکر را زیر ری، ذکری، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، ذکری، ذال کاف زیر ذکر را زیر ری، ذکری. تو اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے، جب ہم اس پر آیت کریں گے تو یہ ذکر ہو جائے گا. ذکر ہو گیا تو را ساکن ہو گیا، اور را سے پہلے کاف ہے تو کاف بھی ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے جو ذال ہے اس کے نیچے زیر ہے تو یہاں را باریک ہوگی کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے. ذکر میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہے اور تیسرے حرف پر زیر ہے، اس لیے را باریک ہوگی. جیسے یہاں پر را ساکن ہے اور جیم ساکن ہے اور اس تیسرے حرف پر زبر ہے تو یہاں را پر ہوگی. لیکن اگر اس سے پہلے اگر فا کے نیچے زیر ہوتا تو یہ باریک ہوتی، اور اگر فا کے اوپر پیش ہوتا تب بھی یہ پر ہوتی. تو یہ ہے را ساکن ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ. یہ مکمل قاعدہ ہے جو نورانی قاعدے کے اندر نہیں دیا گیا. تو آج کی ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو گئی اسی سلسلے میں، کیونکہ اس کے اندر جو را کا بیان ہے اس کو کاٹ کر تھوڑا کر کے اس کو لکھ دیا گیا ہے، بلکہ آدھا لکھا ہے اور آدھا نہیں لکھا. تو اگر صرف اسی میں سے سمجھتے نورانی قاعدے میں سے تو آگے پہنچ کر ہم قرآن شریف جب پڑھتے تو غلطی کرتے، بلکہ قرآن کریم ہی نہیں قاعدے میں آگے ہی جب ہم یہاں پہنچتے تختی نمبر 27 28 29 پہ جب پہنچتے تو وہاں ہم خود بخود غلطی کرتے. تو اس لیے میں نے یہ جو الگ سے یہ قرات کی کتابوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے یہ سبق را کا پورا بیان، تو وہ اسی لیے لکھوایا تاکہ آگے جا کے ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. تو جو اس کی مثالیں ہیں، جو اس کا تختی نمبر 14 کا جو سبق ہے اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. یہ جو ہے ارسلنا قرآن یغرر کا، اس کو ہم کل پڑھیں گے. تو ابھی جو باتیں ہم نے بتائی ہیں جو لکھی ہیں ان کو یاد کریں اور سمجھیں.
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔